نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، نیکسٹ چیپٹر ہمارا ہے رمضان شہر الصیام، ٹھیک ہے، رمضان جو کہ روزے کا مہینہ ہے۔ تو روزوں کی اہمیت، اس کی فرضیت اور جو اس کی فضیلت ہے اس کے اوپر ہم آیات اور احادیث دیکھتے ہیں۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت سے روزے کی فرضیت بھی پتہ چلتی ہے اور روزے کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے کی عبادت کو کیوں فرض کیا گیا، تاکہ انسان کے اندر ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی موجودگی کا احساس، یعنی جو شخص روزے کی حالت میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ترک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہماری مرضی ہم کھائیں، کسی کو پتہ چلے گا ہم نے روزہ اپنا توڑ دیا ہے؟ اور کیا احساس، کتنی تقوی کی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں اس چیز سے تو ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی ضرور کسی نہ کسی موقع پہ اس چیز سے گزرتا ہے کہ اچانک سے آپ غلطی سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں، اور ابھی منہ کی طرف بعض دفعہ جاتا ہے، بعض دفعہ بھی زبان پہ ہی لگتا ہے اور فوراً احساس ہو جاتا ہے میرا تو روزہ تھا۔ اسپیشلی شروع کے دنوں میں ایسے ہوتا ہے، تو وہ احساس کتنا کوئکلی ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی پریکٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ایک روزہ یہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم دنیا کی زندگی میں بھی ایک کانسٹنٹ روزے کی کیفیت میں ہیں جس کو ہم افطار کریں گے جنت میں جا کے، اور وہ کیا ہے کہ کانسٹنٹلی اللہ کی موجودگی کے احساس ہمارے دل میں موجود رہے اور ہم ہر گناہ، ہر حرام کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے کل ہم نے پڑھا نا، ابھی ربیہ نے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو بدگوئی پر زبان کھولنا پسند نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ تقویٰ کا احساس ہوگا تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر سکیں گے اور اپنے اوپر ایک گارڈ بٹھا سکیں گے کہ نہیں بولنا، یہ بات مجھے نہیں کرنی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اسی طریقے سے حدیث سے بھی ہمیں روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اسی طریقے سے جو روزے کی عبادت ہے اس کے بہت سارے فوائد، بہت سارا اجر و ثواب بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کے مانند کوئی چیز بھی نہیں، یعنی یہ ایسی نیکی ہے، یہ ایسا نیک کام ہے کہ اس کے ایکویولنٹ کوئی اور نیکی کا کام نہیں پہنچتا۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو کتنا بڑا آنر ہے یہ روزے داروں کے لیے کہ پورا ایک گیٹ اس کی انٹری ہوگی ہی اس اناؤنسمنٹ سے، روزے دار کہاں ہیں؟ سو باب الریان جو ہے وہ انتظار میں ہے۔ تو کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے اور کتنی ہمیں موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ یہ اتنی خاص عبادت ہے کہ جنت میں انٹری کے لیے پورا ایک گیٹ مختص ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ تو یہ ایک روزے کے بدلے ہیں، ٹھیک ہے، 70 سال کی مسافت پر آگ اس کے چہرے سے ہو جائے گی، یعنی دور اتنا زیادہ
جہنم کی آگ کو دور کرنے والا ہے انسان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بسانت اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں روزے کی حالت کی وجہ سے، خالی سٹمک کی وجہ سے ایسی گیسز وغیرہ بنتی ہیں اور ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو خود بھی اپنے منہ کی جو کیفیت ہوتی ہے یا وہ جو اسمیل ہوتی ہے اس سے وہ اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بسانت اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی یہ جو ایک بری سی کیفیت ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی اتنی پسندیدہ ہے، اور مشک آپ دیکھیں کتنی بہترین خوشبو ہے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ بھی کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر جو ہے وہ 10 سے 7 گنا بتایا گیا، وہاں روزے کا جو اجر ہے اس کو سیکرٹ رکھ دیا گیا، یہ مخفی ہے۔ اور کیا اس کی پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ عبادت خود بھی ایک مخفی عبادت ہے، آپ روزے سے ہیں یا نہیں جب تک آپ نہ بولیں کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو بھی مخفی رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ تو یہ بھی انسان کے لیے گناہوں سے حفاظت کا، آگ سے حفاظت کا ایک طرح سے ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بہت سے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور ان سے اجتناب کرتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ کرتا ان کو تو پھر وہ جہنم تک جا سکتا تھا، لیکن روزے کی وجہ سے وہ جیسے جیسے گناہوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے تو ویسے ویسے یہ آگ کے مقابلے میں اس کے لیے یہ عبادت ڈھال بن جاتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں لغت میں عربی میں جو ہے نا، سیام کا جو ہے اس کا مطلب ہے رک جانا، ٹھیک ہے؟ اور شرعی عبادت، شرعی لحاظ سے اگر ہم اعتبار سے اس کو دیکھیں تو روزہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت اور دیگر روزے کو توڑ دینے والے چیزیں جو ہیں ان سے صبح صادق سے لے کر صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں، بہت سی بری عادات کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ اب روزے تو بہت سارے لوگ رکھیں گے، لیکن اگین پھر اس میں روزے داروں میں پھر درجات اور کیٹیگریز آتی ہیں جس کا امام ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو روزے داروں کی کن کیٹیگری میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو کھانے پینے سے اور شہوت سے روکے رہے۔ دوسرا درجہ ہے خاص روزے کا۔ خاص روزہ یہ ہے کہ انسان نظر، زبان، ہاتھ پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو بھی گناہ سے بچا لے۔ اب آپ سوچیں گے یہ بھی ہو گیا تو تیسرا درجہ کون سا ہوگا؟ تو اس سے بھی اوپر ایک درجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ خاص الخاص روزہ۔ تو خاص الخاص روزہ کن لوگوں کا ہوگا؟ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو بھی ردی خیالات اور اللہ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے انسان رک جائے۔ سبحان اللہ، کہ انسان کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ نہ صرف وہ کھانے پینے سے اور مباشرت سے اپنے آپ کو روکے، بلکہ ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں زبان کے گناہوں سے بھی خود کو روکے، اور اتنا اچھا ضبط نفس اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے دل کے خیالات پہ بھی مکمل کنٹرول رکھ سکے، اور اس میں بھی اگر کسی قسم کے کوئی غلط خیالات آنے لگے تو فوراً استغفار کرے اور اپنے آپ کو وہیں پر روک دے۔